ہے۔ عیسائیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے خط لکھا، پیغام بھیجا کہ دیکھو نجران والوں کو کہ مسلمان ہو جاؤ۔ پہلی بات، اگر مسلمان نہیں ہوتے ہو تو ہمیں تسلیم کرو۔ تسلیم کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ ہمیں سالانہ ٹیکس دیا کرو، اور اگر ٹیکس بھی نہیں دو گے، مسلمان بھی نہیں ہو جاؤ گے، پھر ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب یہ پیغام عیسائیوں کو، نجران والوں کو پہنچا تو انہوں نے وفد بھیجا۔ شرحبیل اس وفد کا سرغنہ تھا۔ وہ وفد آیا مدینہ شریف میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑنے لگ گئے، وہ لوگ بحث کرنے لگے، مناظرہ کرنے لگے کہ آپ ہمارے نبی کو گالی دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حضرت عیسیٰ کو کیوں گالی دیتا ہوں؟ کیا کہا میں نے ان کو؟ کہا کہ آپ اللہ کا بندہ کہتے ہیں ان کو، جبکہ وہ اللہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت، نہ میں ان کو خدا مانتا ہوں اور نہ میں ان کو گالی دیتا ہوں، بلکہ میں ان کو اللہ کا بندہ کہتا ہوں اور رسول کہتا ہوں۔ جیسے میں بھی اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ جیسے مجھ پر قرآن کریم اترا ہے، اسی طرح ان پر بھی انجیل مقدس اتری ہے، لہٰذا میں ان کو گالی نہیں دیتا، میں ان کو برا بلا نہیں کہتا، میں ان کی عزت کرتا ہوں، ان کی تکریم کرتا ہوں، اللہ کے رسول تھے، میں ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ باقی تمہارے نظریے کی میں مخالفت کرتا ہوں کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہو یا خدا کہتے ہو یا تینوں خداؤں میں سے ایک کہتے ہو، لہٰذا قرآن نے خود کہا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، تین مت کہا کرو، خدا ایک ہوتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، تین نہیں ہے، لہٰذا تمہارا یہ نظریہ غلط ہے۔ تو جھگڑنے لگ گئے، بحث کرنے لگے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے بحث کی انہوں نے کہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اللہ کے رسول نے ان کو عقلی دلائل اور نقلی دلائل سے مطمئن کرنے کی کوشش تو فرما لی، لیکن وہ مطمئن نہ ہوئے، کیونکہ ان کے دلوں میں کجی تھی، ضد، عداوت، بغض تھا، تو وہ نہیں مانے۔ آج کل بھی بہت سارے پوری دنیا کو پوری دنیا کفر سے بھری ہوئی ہے، لوگ نہیں مانتے تو ان کی گردن تو نہیں اڑا جا سکتی، ٹھیک ہے، نہیں مانتے جائے جہنم میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو جہل تو آپ کا ہمسایہ تھا، نہیں مانا، کفر پر ہی میرا، عتبہ، شیبہ وغیرہ سارے اسی کفر پر میں نے نہیں مانا۔ تو اسی طرح ان عیسائیوں نے بھی نہیں مانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ دیکھیں میرے پیغمبر، آپ ان سے مباہلہ فرمائیے، ان سے کہیں کہ میں اپنے بچوں کو بلاتا ہوں، تم بھی اپنے بچوں کو بلاؤ، میں اپنی خواتین کو بلاتا ہوں، تم بھی اپنی خواتین کو بلاؤ، میں خود آتا ہوں، تم بھی خود آؤ۔ تو پھر مباہلہ کرتے ہیں، پھر بدعا کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اے اللہ جو ہم میں سے سچا ہے اس کو استقامت عطا فرما، اور جو جھوٹا ہے اس پر اپنی لعنت برسا دے، اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف بھی لے گئے، حضرت فاطمہ کو اٹھا کر لے آئے، حضرت حسن حسین حسنین کریمین کو بلا کے لے آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آئے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خلفاء راشدین نے، صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کے رسول بنفس نفیس خود تشریف لے آئے اور فرمایا آؤ میدان میں، اور حضرت فاطمہ کو بھی لے کر آئے، فرمایا آؤ میدان میں، حسنین کریمین کو لے آئے، فرمایا آؤ میدان میں، علی شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ کو لے کر آئے، فرمایا آؤ۔ اور تو ان کو دیکھ کر سیدنا صدیق اکبر بھی اپنے گھر والوں کو لے کر آئے، خود بھی آئے، سیدنا فاروق اعظم بھی گھر والوں کو لے کر آئے اور خود بھی آئے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی گھر والوں کو لے کر آئے اور خود بھی آ گئے، اور کافروں کو چیلنج کیا، آؤ میدان میں، آؤ میدان میں۔ تو ان کا جو وفد تھا شرحبیل، اس نے لوگوں سے خفیہ طور پر کہا کہ دیکھو نہیں، مباہلہ نہیں کرنا، مباہلہ نہیں کرنا، بدعا نہیں کرنی۔ پتہ ہے لوگوں نے کہا کیوں، اب تو تم تو بحث کر رہے تھے، کہتا ہے بحث کرنا اور ہے مباہلہ ہم نہیں کر سکتے، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ حقیقت میں رسول ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ مباہلہ کریں گے تباہ و برباد ہو جائیں گے، نسل تباہ ہو جائے گی، آگ برسے گی ہم پر، اور قیامت تک ہم ایک نشانی بنیں گے کہ ایک پیغمبر کا ہم نے مقابلہ کیا اور تباہ و برباد ہو گئے۔ جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم، نافرمان قوم، بندر اور خنزیر میں بدل گئے، تو ہم بھی بندر اور خنزیر بن جائیں گے، مباہلہ نہیں کر سکتے۔ لوگوں نے کہا اچھا مباہلہ نہیں کر سکتے، کیا کہتا بس صلح کریں گے۔ صلح کیا ہے؟ صلح یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا اسلام قبول کرو، ہم اسلام تو قبول نہیں کر سکیں گے، بس یہ ہے کہ پھر ٹیکس دیں گے، خراج دیں گے سالانہ۔ تو انہوں نے صلح کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم مباہلہ تو نہیں کر سکیں گے، البتہ آپ کی شرائط مانتے ہیں کہ آپ کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اور سالانہ طور پر ہم آپ
سے ہم آپ کو 2000 جوڑے دیں گے، یہ جوڑے کپڑے 2000 جوڑے دیں گے، 1000 جوڑا رجب میں اور 1000 سفر میں، اور اسی طرح 30,000 اونٹ دے دیں گے، 30,000 گھوڑے دے دیں گے، اور اسی طرح جناب 30,000 وہ دیں گے، تمام اسلحہ میں سے 30 دے دیں گے۔ تو یہ صلح ہو گئی ان میں، اور چلے گئے، مباہلہ نہیں کیا، سمجھ گئے کہ مباہلہ کریں گے۔ اور ساتھ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ یہ نورانی شکلیں ہیں نا، سبحان اللہ، نورانی شکل کون ہے؟ سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چہرہ مقدس، پھر حضرات حسنین کریمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، اور پھر جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پردے میں تھی، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں، علی کو کیوں بلایا؟ اس لیے بلایا کہ بیٹے کی جگہ پر ہے، داماد بیٹے کی جگہ ہوتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پالا بھی، پرورش بھی کی، بچپن سے ہی حضرت علی کو پالا تھا، تو جس کو بچپن سے پالا تو بیٹا ہی ہوتا ہے، اور پھر داماد بھی بنا لیا، داماد بھی بیٹے کی جگہ ہوتا ہے، پرورش بھی کی ہے تو بیٹے کی جگہ پر ہے۔ ہاں، تو یہ اس لیے یہ جو کچھ اہل تشیع یہ کہتے ہیں نا کہ حضرت علی کو بلایا یہ انفسنا میں ہے، انفسنا خود بھی آؤ، انفسنا میں۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں نہیں، وہ ابنا میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں گے، تو حضرت علی ابنا میں آ گئے، بیٹے کی جگہ پر ہے، انفس کی جگہ پہ نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ انفس کی جگہ ہے، اس لیے خلیفہ بلا فصل بھی ہے۔ نہیں، وہ انفس کی جگہ نہیں ہے، خود حضور کی ذات نہیں ہے، وہ بیٹے کی جگہ پر ہے، بیٹے کی جگہ پہ بلا لیا ان کو۔ تو اس لیے فرمایا فمن حاجک، میرے پیغمبر یہ لوگ جو لوگ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، حجت بازی کرتے ہیں، فی ہے اس بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے باوجود کہ آپ کے پاس علم آ گیا، میرے پیغمبر آپ کے پاس علم آ گیا، آپ کے پاس وحی آ گئی، آپ کے پاس حقیقت آ گئی، اللہ رب العالمین نے حقیقت سے آپ کو واشگاف کر دیا، سب کچھ بتا دیا، تو پھر آپ کیا کریں؟ فقل، فرما دیجئے، تعالو، آ جاؤ عیسائیو، آ جاؤ، نہ دو ہم بلاتے ہیں ابنانا اپنے بیٹوں کو، و ابناکم اور تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، و نسانا ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، و نساکم تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، و انفسنا ہم خود بھی آتے ہیں، و انفسکم تم خود بھی آؤ، ثم نبتہل پھر بدعا کریں گے، ثم پھر نبتہل ہاتھ اٹھا کے اللہ سے بدعا کریں گے، اور پھر کہیں گے فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین، تو نجل بنا دیجئے، اے اللہ بنا دیجئے، ہاں کر دیجئے لعنت، اپنی لعنتیں برسا دیجئے علی الکافرین، کاذبین جھوٹوں پر، اللہ جو جھوٹ بولتا ہے اس پر اپنی لعنت برسا دیں۔ اگر ہم جھوٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول کہتے ہیں، اس پہ ہم جھوٹے ہیں تو ہم پر اپنی لعنت برسا دیں، اور اگر یہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یا خود اللہ کہتے ہیں، یا خود تینوں خداؤں میں سے خدا کہتے ہیں، تو ان پر اللہ کی لعنت برسا دیں۔ آؤ ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں، تم بھی یہی دعا کرو، اگر ہم سچے تھے تو ہم اللہ کی رحمت کے لپیٹ میں آ جائیں گے، اور تم پر اللہ کا قہر و غضب نازل ہو جائے گا، اور اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم اللہ کی لعنت کے لپیٹ میں آ جائیں گے، قہر و غضب ہم پر نازل ہو جائے گا اور تم سرخرو ہو جاؤ گے۔ آؤ نا، آ جاؤ، ثم نبتہل پھر کریں نا بدعا۔ ہاں، کہاں کر سکتے ہیں، وہ انہوں نے نہیں کیا، واضح الفاظ میں انکار کر دیا، ہم مباہلہ نہیں کر سکتے ہیں، اور پھر وہ ٹیکس پر بات بن گئی، وہ سالانہ ٹیکس دیتے رہے۔ تو اس لیے فرمایا ان ھذا لہو القصص الحق، یقیناً ھذا اس بارے میں لہو القصص الحق، صحیح قصہ یہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ لوگ اپنے نظریات پہ ڈٹ جاتے ہیں، چاہے ان کے پاس دلائل کی کمی ہو، چاہے عقلی دلائل کی، چاہے نقلی دلائل کی، لیکن لوگ تو اپنے دلائل پہ، اپنے عقائد پہ ڈٹ جاتے ہیں، پیغمبروں کو بھی نہیں مانتے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ نہیں ہے، تینوں اللہوں میں سے بھی ایک نہیں ہے، بلکہ اللہ تو ایک ہی وحدہ لا شریک، اور کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے